آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈکلیریشن آف ٹائٹل جو سول سوٹ ہے، دیوانی مقدمہ، اس تعلق سے بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل ٹیکنولا کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فریش ویڈیو جب بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو پہلے آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو پھر بات شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈکلیریشن آف ٹائٹل کیا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر جہاں بھی نزاع ہوتا ہے کچھ زمین جائیداد کا، تو لوگ وکیلوں سے رجوع ہوتے ہیں، اور میں بھی تو وکیل برادری سے ہی تعلق رکھتا ہوں، لیکن جب وکیلوں سے جب رجوع ہوتے ہیں تو وکیل پہلے اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے، پھر بعد میں موکل کے تعلق سے سوچتا ہے۔ وکیل پہلے وہ تمام معاملے نہیں دیکھتا اور مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ کو دیوانی دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، جو ڈکلیریشن آف ٹائٹل ہے۔ یہ اگر دعویٰ دائر کرتے ہیں تو یہ جائیداد آپ کی ہو جاتی، لیکن جب آپ اس طرح کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ہونے والے مشکلات اور اس کا جو طویل عرصہ ہوتا ہے، اور پھر ذہنی پریشانی، اور ایسے جو بھی دعوے ہوتے ہیں جو بھی داخل کرتا ہے وہ 95% دعوے ڈسمس ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنی قیمتی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اور جب ڈکلیریشن آف ٹائٹل کے دعوے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہائی کورٹ کے وکیل کے پاس چلا جاتا ہے تو کسی جائیداد کے نزاع کے بارے میں، تو وہ بڑی آسانی سے یہ مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ رٹ اسٹے لے لیجئے، رٹ ڈال دیجئے تاکہ آپ کی جائیداد محفوظ ہو سکے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ زندگی میں ایماندار قابل وکیل کو ڈھونڈیے۔ جس طرح ایک قابل ڈاکٹر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، اسی طرح وکیل بھی ایماندار ہونا چاہیے اور پھر قابلیت بھی رکھتا ہو۔ یہ دیوانی معاملات جو ہوتے ہیں یہ تمام لوگ تو کر نہیں سکتے، یہ صرف جس کو سول لا معلوم ہے اور ٹیکٹکس معلوم ہے وہی اس میں مہارت جس کو حاصل ہے کر سکتا ہے۔ تو پھر میں اب آگے بتاتا چلوں کہ یہ کس نوعیت کے دعوے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مشکل آ جاتی ہے کہ کوئی بلدیہ والا آپ کو پریشان کرتا ہے، اگر حیدرآباد کی بات لیں تو حیدرآباد میں کیا ہے کہ عام طور پر جو لوگ کروڑوں کی اپنی گاڑے پسینے کی آمدنی لگا کر ایسی جائیدادیں خریدے ہیں جہاں پر آپ کے پاس صرف نوٹری کا کاغذ ہوتا ہے، اور یہ نوٹری کا کاغذ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف چولہے میں جلا دینے سے بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے کاغذوں پر آپ اپنے جائیداد کی مالکانہ حقوق کا دعویٰ ٹھوک نہیں سکتے۔ تو عام طور پر وکیل صاحب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے انجنکشن آرڈر نہیں ملتا، اسی لیے ہم بلدیہ کے خلاف میں ڈکلیریشن آف ٹائٹل اور پھر پرپیچول انجنکشن کا دعویٰ دائر کر دیں گے، اور اس کے ذریعے میں آپ کو انٹریم انجنکشن دلا دیتا ہوں اور پھر آپ اپنا کام کر لیجئے۔ لیکن یہ آپ کی بھیانک غلطی ہوگی، اور جب معاملہ ٹرائل پر آتا ہے تو سول کارڈینل پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پلینٹیف ٹو پروو ہز اور ہر ٹائٹل ایون دا ڈیفینڈنٹ پلیڈس بالڈ پلیڈنگس۔ تو اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مدعی نے دعویٰ دائر کیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اپنا جو مالکانہ حق ہے اس جائیداد پر ثابت کر سکے۔
اگر مدعی علیہ کسی بھی قسم کا دعویٰ بھی نہ کرے اور صرف اتنا کہہ دے کہ آپ اس جائیداد کے مالک نہیں ہیں، تو جب تک کہ عدالت کو آپ اس جائیداد کے مالک ہونے کا کاغذی ثبوت اور زبانی ثبوت فراہم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کی جائیداد نہیں مانی جائے گی اور پھر آپ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا، جس سے آپ کو جائیداد کھو دینا پڑے گا۔ اور ایسے مقدمے کئی وکلا کی غلطیوں کی وجہ سے ڈسمس ہو چکے ہیں، اور پھر کئی لوگ ایسے فیصلوں کو سن کر ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی دیوانی طرز کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح سوچ لیجئے اور کسی قابل اور تجربہ کار جو دیوانی معاملت کا ماہر ہوتا ہے اس سے پہلے آپ مشورہ فیس دے کر مشورہ لیجئے۔ ایسا نہیں ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکیل صاحب کے پاس فری میں کام بن جاتا اور جا کے بیٹھے بیٹھے مشورہ لیں گے، تو وکیل صاحب بھی یہ مفت کا ہے بول کے ایسی ویسی بات کر کے بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ مشورہ فیس دیں گے تو اسٹڈی کی جائے گی اور پھر آپ کو قانونی حیثیت بتا دی جائے گی۔ پھر آپ جب مطمئن ہوتے ہیں تو ویسی صورت میں یہ ڈکلیریشن آف ٹائٹل کے مقدمے دائر کیجیے۔ عام طور پر حیدرآباد کے جو مضافات ہیں وہاں پر یا تو فاضل اراضی ہے یا حکومتی اراضی ہے، اور پھر بعض جو اراضیات ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہجرت کی، جو چھوڑ دی تھی، وہ ایویکیو پراپرٹیز کے تابع ہوتی ہیں، تو وہ گورنمنٹ کی اراضی قرار دی گئی ہے۔ تو ایسی اراضیات پر جو ہنڈے قبضہ کر بیچتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، جو ناوقفیت کی بنا پر یا وقفیت جانتے ہوئے کہ کل کیا ہوگا دیکھ لیں گے، تو ایسی جائیدادوں پر آپ کو مالکانہ حقوق نہیں ملتے۔ اور ایسی جائیدادوں پر کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بعض اخباری وکلا نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر بذریعہ ریٹ حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور ان کی ایسی ریٹ درخواستیں خارج ہو گئیں، اور عدالت یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ آپ اپنا جو مالکانہ حق ہے آپ ٹرائل کورٹ میں جا کر وہاں پر بذریعہ دیوانی مقدمہ آپ وہاں پر ثابت کر لیجئے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب دیوانی عدالت کو جائیں گے تو وہاں پر تمام تحقیقات ہوں گی، اور ٹرائل میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زمین آپ نے صحیح خریدی ہے اور اس زمین پر آپ کے مالکانہ حقوق ہیں۔ اب آپ نوٹری کا کاغذ رکھ کر یہ بولیں گے کہ یہ میرا کاغذ چلتا نہیں چلتا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور یہاں تک کہ اگر سرکاری اراضیات پر رجسٹریشن بھی ہوا ہے تب بھی ایسی رجسٹری کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کہ محکمہ ریونیو سے تحقیق کر لیں، اور محکمہ ریونیو میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہر زمین کے تعلق سے ہوتا ہے، اور جب آپ مطمئن ہیں کہ یہ پٹے کی زمین ہے تو ایسی صورت میں یہ خریدنا چاہیے۔ اگر خرید لیے ہیں تو جب نزاع ہوتا ہے تو نزاع کو کسی اور طریقے سے سلجھا لیجئے، لیکن عدالت کا دروازہ مت کھٹکھٹائیے کہ ہم عدالت سے انجنکشن آرڈر لے لیں گے اور کام کر لیں گے، تو یہ بہت بھیانک اور خطرناک اقدام ہوگا، اور جس سے آج نہیں آپ کو 15-20 سال کے بعد میں جب معاملہ ٹرائل پر آئے گا تو اس وقت آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو معاملے جو مالکانہ حقوق کے تعلق سے دائر کیے جاتے ہیں وہ 95% سے زائد معاملے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وکلا کی غلطی ہوتی ہے، اور وکلا اپنی فیس کی خاطر لالچ میں اس طرح کے معاملات کو درج کرا دیتے ہیں، اور بعد میں یا تو وہ مر جاتے ہیں یا نہیں تو مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب رہی بات
جس نے دعویٰ داخل کیا ہے اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اس کو عدالت کے سامنے اپنے مالکانہ حقوق کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ثابت کرنے میں جب ناکام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر میں ایک مرتبہ بتا دوں کہ جب مالکانہ حقوق کی بات آتی ہے اور جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دیوانی اصول یہی ہے، سول کارڈینل پرنسپل، کہ پلینٹف must be prove his title before the court even the defendant plead bald pleadings ہے، یعنی جو مدعی ہیں اس کو اپنے مالکانہ حقوق کو ثابت کرنا ہے عدالت کے سامنے، اور عدالت کو مطمئن کرنا ہے، تبھی اس کو مالکانہ حقوق تسلیم کی جانے کے بعد مالک کی جائیداد قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتا ہے اور مدعی علیہ صرف اتنا بھی کہہ دیتا ہے کسی دستاویزی ثبوت کے بغیر کہ یہ مدعی مالک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی رہا ہے کہ آپ جب کسی جائیداد کے نظام میں پڑھتے ہیں تو ایک نہیں 4 وکیلوں سے اوپینین لیجئے اور مشورہ فیس دے کے لیجئے، اور پھر بعد میں آپ اقدام کیجئے، تب آپ کا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔